بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لائف وتھ زویا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کے گوش گزار ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ کرنے جا رہی ہوں، جس کا تعلق حضرت فاطمۃ الزہرا کے ساتھ ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے۔ قدرت اللہ شہاب نامے میں بتاتے ہیں، ایک بار میں کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوسیدہ سی مسجد تھی۔ میں جمعہ کی نماز پڑھنے اس مسجد میں گیا۔ وہاں ایک نیم خواندہ سے مولوی صاحب اردو میں بے حد طویل خطبہ دے رہے تھے۔ ان کا خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے اٹا بھرا تھا۔ کسی کہانی پر ہنسنے کو جی چاہتا تھا اور کسی پر حیرت ہوتی تھی، لیکن ایک داستان کچھ ایسے انداز میں سنائی کہ تھوڑی سی رکت طاری کر کے وہ سیدھی میرے دل میں اتر گئی۔ یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ باپ کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیٹی بی بی فاطمہ علیہ السلام۔ مولوی صاحب یہ قصہ یوں بیان کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کی کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تھے تو بڑے بڑے برگزیدہ صحابہ کرام بی بی فاطمہ الزہرا کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی منت کرتے تھے کہ وہ ان کی درخواست نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں اور اسے منظور کروا لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار اور احترام تھا کہ اکثر اوقات جب بی بی فاطمہ الزہرا کی کوئی ایسی درخواست یا فرمائش لے کر حاضر خدمت ہوتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش دلی سے منظور فرما لیتے تھے۔ اس کہانی کو قبول کرنے کے لیے میرا دل بے اختیار آمادہ ہو گیا۔ جمعے کی نماز کے بعد میں اسی بوسیدہ مسجد میں بیٹھ کر نوافل پڑھتا رہا۔ کچھ نفل میں نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی روح مبارک کو ایصال ثواب کی نیت سے بھی پڑھے۔ پھر میں نے پوری یکسوئی سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی، یا اللہ، میں نہیں جانتا کہ یہ داستان صحیح ہے یا غلط، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ رکھتے تھے۔ اس لیے میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی روح کو اجازت فرمائیں کہ وہ میری ایک درخواست اپنے والد گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پیش کر کے منظور کروا لیں۔ درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ کا متلاشی ہوں، روحانیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کریں۔ اس بات کا میں نے گھر میں کسی سے بھی ذکر نہیں کیا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعے کو بھول بھال گیا۔ پھر اچانک 7 سمندر پار سے میری ایک جرمن بھابھی کا ایک عجیب خط موصول ہوا، جو کہ مشرف اسلام ہو چکی تھیں اور نہایت اعلیٰ درجے کی پابند صوم و صلاۃ خاتون تھیں۔ انہوں نے لکھا تھا، رات میں نے خوش قسمتی سے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے میرے ساتھ نہایت تواضع اور شفقت سے باتیں کیں اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے ان کی درخواست اپنے برگزیدہ والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ انہوں نے ازراہ نوازش منظور فرما لیا ہے۔ خط پڑھتے ہی میرے ہوش و حواس پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں۔ یہ تصور اس قدر برگزیدہ محفل میں باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا، میرے روئیں روئیں پر حاوی ہو گیا۔ میرے روئیں روئیں پر ایک تیز اور تند نشے کی طرح سے یہ فکرات چھائے جا رہے تھے، کیسا عظیم باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کیسی عظیم بیٹی۔ 2 دن تک میں اپنے کمرے میں بند ہو کر دیوانوں کی طرح اس مصرعے کی مجسم صورت بنا بیٹھا رہا کہ مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک مجھے خواب میں طرح طرح کی بزرگ صورت ہستیاں نظر آتی رہیں، جن کو نہ تو میں جانتا تھا اور نہ ہی ان کی باتیں مجھے سمجھ میں آتی تھیں، اور نہ ہی ان کے ساتھ میرا دل بھیگتا تھا۔
پھر ایک خواب میں مجھے ایک نہایت دل نواز اور صاحب جمال بزرگ نظر آئے، جو احرام پہنے ایک عجیب سرور اور مستی کے عالم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میرا دل بے اختیار ان کے قدموں میں بچھ گیا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے میری طرف آئے اور مطاف سے باہر حتیم کی جانب ایک جگہ مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولے، میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ تم اس راہ کے آدمی تو نہیں ہو، لیکن جس دربار سے تمہیں منظوری حاصل ہوئی ہے اس کے سامنے ہم سب کا سر تسلیم خم ہے۔ یہ میرا بھی آزمودہ نسخہ ہے کہ خاتون جنت کی وساطت سے مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتیں۔ خدا ہم سب کو خاتون جنت سیدہ کونین کے صدقے ہر قسم کی پریشانیوں بلاؤں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لائف وتھ زویا کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ آپ کی چاہتوں کا، آپ کی محبتوں کا، آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ۔ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا کہ لوگ مجھے اپنی محبتوں میں یاد رکھتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں بنائے۔ اس کے ساتھ آپ کی اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔